السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کس کا ہے وہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ تصوف کیا بلا ہے؟ تین لفظ ہیں، ایک ہی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں، اور زمانوں کے اختلاف سے وہ لفظ استعمال ہوئے۔ ایک لفظ ہے احسان، اور اس سے اسم فاعل ہے محسن۔ احسان کے معنی ہے نیکو کردن، شاندار بنانا۔ محسن اچھا کرنے والا۔ قرآن اور حدیث میں اصل لفظ یہی استعمال ہوا ہے۔ حدیث جبرائیل میں نے سنائی تھی، اس میں جبرائیل نے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے، نیکو کردن کیا ہے، شاندار کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا شاندار کرنا ہے۔ اسلام کے اعمال خمسہ، 2 شہادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان 5 کو ہم شاندار کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک اعلیٰ طریقہ ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے لیکن وہ بہت اعلیٰ طریقہ ہے، اور دوسرا ادنا طریقہ ہے جو ہر ایک کو حاصل ہے۔ اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مگر اس تصور تک پہنچنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس عقیدے کو تازہ کرو ذہن میں اور نماز کی نیت باندھو، پھر خواہ مخواہ ہاتھ نہیں لے جاؤ گے۔ بازا بازا نماز پڑھتا ہے۔ ارے نماز پڑھ رہا ہے یا کھیل کر رہا ہے؟ لیکن جو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا، یہ بے ضرورت حرکت نہیں کرے گا۔ کوئی یہ کہے کہ ادھر ادھر جو کھجالتا ہے، کھجلی آ رہی جبھی تو کھجالتا ہے؟ نہیں، کھجلی نہیں آ رہی، شیطان انگلی کرتا ہے اس لیے کھجلی اٹھتی۔ حدیث شریف میں، ابو داؤد میں حدیث میں ہے کہ التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان، نماز میں جماہی شیطان کی وجہ سے۔ تو جماہی تو آدمی سستی ہو، طبیعت میں نیند کم آئی ہے تو جماہی آتی ہے، لیکن نہیں، نماز میں جماہی، نماز سے پہلے کوئی جماہی نہیں۔ اچھا خاصا بندہ ہے، بس نماز نیت باندھی اللہ اکبر، بس نماز کیا شروع کی، جماہیوں پر جماہیاں شروع ہو گئی۔ یہ شیطان انگلی کرتا ہے۔ حدیث میں قال التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان، اسی طرح سے جو ادھر ادھر کھجلی ہوتی ہے وہ کھجلی نہیں ہوتی، وہ شیطان انگلی کرتا ہے، تو پھر ادھر خواہ مخواہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے اور کھجالتا ہے۔ تو اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کرنا یا اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں عبادت کرنا، دونوں کا فرق آسمان زمین کا ہے۔ اور ایسی عبادتیں کرے گا تو پھر وہ لغو حرکت نہیں کرے گا، شاندار نماز پڑھے گا، شاندار روزہ رکھے گا۔ روزہ رکھا ہے، روزہ نام ہے کھانے سے بچنے کا، پانی سے بچنے کا، اور بیوی سے بچنے کا۔ کھانا تو ہاتھ نہیں لگا رہا، پانی کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہا، اور بیوی کو ڈبل بیڈ پہ ساتھ میں لیٹا کر سویا ہے۔ کیوں ساتھ میں سویا ہے؟ تو روزہ رکھا یا مذاق کیا؟ روزہ نام ہے کھانا، پانی اور بیوی سے بچنے کا ہے۔
جب تو نے روزہ رکھا ہے تو بیوی کے ساتھ کیوں لیٹا ہے؟ اگر اس کا تصور ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کبھی بیوی کے ساتھ نہیں لیٹے گا روزے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے۔ یعنی چھوٹا درجہ اگر تصور آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تصور تازہ ہو تو یہ روزے میں بیوی کے ساتھ لیٹ نہیں سکتا۔ تو یہ احسان ہے۔ مگر یہ جو دو درجے ہیں، نیچے کا درجہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، ذہن سے ذہول ہو جائے، غفلت ہو جائے الگ بات ہے، باقی یہ درجہ تو ہر مومن کو حاصل ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس عقیدے کے بغیر تو کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بندہ اللہ کو گویا دیکھ رہا ہے، اس درجے تک پہنچنا اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ وہ جو محنت ہے اسی کا نام ہے تصوف، اسی کا نام ہے زہد، اسی کا نام ہے احسان۔ اور ایسے ہی بندے محسنین ہیں جو اس محنت کر کے اس درجے پر پہنچے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو میں ایک مثال دوں، قرآن نے کہا ہے، جگہ جگہ کہا ہے، اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کو بہت یاد کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو۔ بہت یاد کرنے کا آخری درجہ کیا ہے؟ آخری درجہ ہے پاس انفاس، سانسوں کا خیال رکھنا۔ کوئی سانس اللہ کے بغیر نہ نکلے نہ اندر جائے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کہنا۔ جب اندر لو کہو اللہ، اور نکالو تو کہو۔ اب ہر سانس کو صرف جاگتے نہیں، سوتے ہوئے بھی ہر سانس کے ساتھ اللہ کہو۔ اس کے لیے تم سوچو کتنی بڑی رہل سہل کرنی پڑے گی، کتنی تمرین کرنی پڑے گی، کتنی مشق کرنے پڑے گی، تب اس درجے پر پہنچے گا، آسانی سے نہیں پہنچتا۔ اور جب بندے پاس انفاس کا مشق رہل سہل شروع کرتے ہیں تو رہل سہل کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ بالکل سو رہا ہے، آپ اس کے کان کے پاس، اس کے ناک کے پاس کان لے جائیے اور سنیے تو اس کے سانس میں سے اللہ آپ کو سنائی دے گا۔ اس درجے تک بندے پہنچتے ہیں، مگر اس کے لیے لمبے رہل سہل کرنی پڑتی ہے، بڑی لمبی مشق کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے گویا اللہ کو دیکھ رہے تھے، حقیقت میں تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس درجے تک پہنچنے کے لیے بڑی لمبے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی کا نام احسان ہے، اسی کا نام زہد ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ ایک قصہ سناؤں۔ ہمارے بزرگوں میں بڑے حضرت گزرے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، جن کے فضائل اعمال پڑھی جاتی ہیں کتابیں۔ یہ مظاہر کے شیخ الحدیث تھے اور بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ پیری مریدی، حضرت پیر تھے۔ میرا بھی حضرت ہی سے تعلق تھا، 8 سال میں نے حضرت کے ساتھ اعتکاف کیا۔ ایک دوسرے سیاسی تھے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی۔ یہ جب ہندوستان میں جنگ آزادی چل رہی تھی اس زمانے کا قصہ ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی بڑے لوگوں میں سے تھے۔ لدھیانہ پنجاب میں ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ سہارنپور آئے حضرت شیخ کے پاس ملاقات کے لیے، اور اصل جانا تھا ان کو رائے پور۔ سہارنپور سے 30 کلومیٹر رائے پور ایک ٹاؤن ہے، وہاں حضرت رائے پوری رہتے تھے، ان کے پاس جانا تھا، وہ ان کے معتقد تھے۔ مگر جب حضرت رائے پوری کے پاس کوئی بھی جاتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے شیخ سے مل کر آئے؟
تو اب نہ کہو تو مشکل، اور ہاں کہو تو ملے بغیر ہاں کیسے کہو؟ تو جو رائے پور جاتا تھا اسے جھک مار کر کے حضرت سے ملنے آنا پڑتا تھا تاکہ وہاں ہاں کہہ سکے۔ تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی حضرت شیخ سے ملنے کے لیے آئے بیٹھے، چائے وائے پی، کھانا وانا کھایا، پھر اس کے بعد میں کہا مولوی زکریا، وہ کوئی ان کے معتقد تو تھے نہیں، تو سیدھی اردو میں بات کی، مولوی زکریا میں رائے پور جا رہا، تو اس سے ملنے نہیں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ حضرت رائے پوری پوچھیں گے کہ تو شیخ سے مل کر آیا تو میں ہاں کہہ سکوں، اس لیے آیا ہوں ملنے۔ میں پرسوں واپس آؤں گا رائے پور سے، اور میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب تیار کر کے رکھیے۔ تو شیخ نے کہا کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا یہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت رائے پوری کے پاس جا رہے ہیں، وہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، وہ اور معلوم نہیں کہ تصوف کیا بلا ہے، کہ اس کا جواب تیار کر کے رکھیے کہ تصوف کیا بلا ہے۔ تو حضرت شیخ نے کہا کہ اس کا جواب تو آپ ساتھ لیتے جائیں، پرسوں تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی میں جواب دے دیتا ہوں تصوف کیا بلا ہے، اس کو آپ ساتھ میں لیتے جائیں۔ تو ایک دم ٹھٹک کر رہ گئے، کہنے بتا۔ تو حضرت شیخ نے کہا تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، اپنی نیت درست کر لو۔ تو بھچک سے کھڑے رہ گئے، کہنے لگے زکریا، میں تو یہ سوچتا تھا کہ تو یہ ڈیفینیشن کرے گا تصوف کی تو میں یہ اعتراض کروں گا، تو یہ تعریف کرے گا تو میں یہ اعتراض کروں گا، تو نے تو ایسی بات کہی اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں۔ مومن کی نیت تو صحیح ہونی ہی چاہیے، ہر کام اللہ کے لیے کر، اللہ کے علاوہ کوئی تصور کسی کام میں نہ آئے، اس کا نام تصور۔ کر لو اعتراض، کیا تو کرو گے اعتراض۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ احسان ہے اور یہی وہ محسنین ہیں۔ ایسے بندے دنیا کے طالب نہیں ہوتے ہیں، دنیا کے بغیر تو میرے بھائیوں کسی کا کام نہیں چلتا۔ بڑے سے بڑا بزرگ ہے، اس کو بھی پیسے ہوں گے تو کھانا خرید کر لا کر کھائے گا، پیسے بغیر تو کام کسی کا چلتا نہیں۔ جب پیسے بغیر کام نہیں چلتا تو پیسے سے محبت بھی فطری نیچرل ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی کہتا ہے کہ فلاں بندے میں مال کی کوئی محبت نہیں تھی، میں نہیں مانتا۔ جب پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا تو مال سے محبت بھی فطری ہے، لیکن طلب اور حرص یہ نہیں چاہیے، طلب اور حرص نہیں چاہیے، رال نہیں ٹپکانی چاہیے مال پر۔ زہد اسی کا نام ہے، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف توجہ۔ آخر توجہ یا تو دنیا کی طرف ہے، اور دنیا سے توجہ ہٹا لی تو کہیں آخرت کی طرف توجہ ہوگی۔ تو زہد نام ہے دنیا سے نظر ہٹاؤ، آخرت کی طرف نظر رکھو، ادھر ہی رکھو، آخرت کے کام کرو، اور دنیا بقدر ضرورت، کیونکہ دنیا کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں ہے، اور اس لیے مال کی محبت بھی فطری ہے، محبت میں کوئی حرج نہیں، لیکن مال کی طلب اور حرص اور لالچ اور مال کے پیچھے رال ٹپکانا اور مال کو پرائیورٹی دے دینا آخرت پر، دنیا کو پرائیورٹی دے دینا، یہ غلط ہے۔ زہد کا یہی مطلب ہے۔ ایک حدیث ہے، زہادہ کیا ہے؟ زہادہ یہ ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے، تیرے جیب میں جو کچھ ہے، اس پر تیرا اعتماد کم ہو، اور اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر اعتماد تیرا زیادہ ہو، یہ زہد ہے۔ جیب میں مال کے بغیر دنیا نہیں چلتی، لیکن یہ جیب میں میرے ہے، اس پر میرا بھروسہ کم ہو، اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس پر میرا بھروسہ زیادہ ہو، اس کا نام ہے زہادہ، زہادہ، اسی کا نام ہے بزرگی۔ یہ بزرگی تو اپنا اردو کا لفظ ہے۔
تو قرآن میں اور حدیثوں میں پہلا ورڈ احسان اور محسنین استعمال ہوا، پھر دوسرا ورڈ قرآن میں اور حدیثوں میں زاہد اور زہادہ لفظ استعمال ہوا، دنیا سے بے رغبت، آخرت کی طرف راغب۔ ایسے جو بندے جو دنیا سے بے رغبت ہیں، جب دنیا نے ترقی کر لی اور شاندار کپڑے لوگ پہننے لگے، ٹیلی کاٹ پہننے لگے، ریشم پہننے لگے اور پتہ نہیں کم خواب پہننے لگے، تو یہ حضرات اون کے کپڑے پہنتے تھے، اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں، تو یہ ساری دنیا تو بہتر سے بہتر کپڑے پہن رہی ہے، یہ اون کے کپڑے پہن رہے ہیں، تو یہ صوفی کہلانے لگے، اور ان کا جو طریقہ تھا وہ تصوف کہلانے لگا۔ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، صوفی اور تصوف لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آیا۔ زمانہ آگے بڑھا اور جب ساری دنیا، ہمارے یہاں انڈیا میں جو گاندھی کے چیلے ہوتے ہیں وہ کھدر پہنتے اور نیتا کہلاتے ہیں، تو ساری دنیا تو بہترین کپڑے پہنتی ہے، وہ کھادی پہنتے ہیں، تو ان کو نیتا کہتے ہیں، کھادی بھنڈار، اس کا کہتے ہیں نام کھادی بھنڈار۔ تو ایسے ہی ساری دنیا تو بہتر سے بہتر کپڑے پہننے لگی، اور یہ ان کے کپڑے پہن رکھے ہیں، تو ان کا نام صوفی صاحب اور ان کے طریقے کا نام تصوف۔ تو یہ تین لفظ ہیں مختلف زبانوں کے۔ پھر آگے بڑھے، پھر قرون متوسطہ میں جب قرآن و سنت کا علم کمزور پڑ گیا، میرے بھائیوں یہ ماننا پڑے گا کہ بیچ کی مڈل سینچریز جو ہیں ان میں قرآن و سنت کا علم کمزور پڑ گیا تھا، کمزور پڑ گیا تھا بئی معنی کہ خاص لوگوں میں سمٹ گیا، عام لوگوں میں قرآن و سنت کا علم نہیں رہا، اور خاص لوگوں میں بھی علماء، اور یہ جو بزرگ ہیں یہ علماء میں نہیں آتے، ان میں بھی قرآن و سنت کا علم نہیں رہا۔ تو پھر اجمی تصوف کی، تصوف ہر دھرم میں ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں یوگ، تصوف کو یوگ کہتے ہیں، اور سنیاسی بن جاتے ہیں، آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر بس جاتے ہیں، سنیاسی بن جاتے ہیں، یہ ان کا تصوف ہے۔ ان عیسائیوں میں بھی تصوف ہے، ان کے یہاں بشپ ہیں، ننے ہیں، یہ سب تصوف والے ہیں، اور بستی سے باہر خانقاہیں ہیں، اور خانقاہوں میں پوری زندگی بزرگ ان کے رہتے ہیں یا رہتے تھے، باہر کبھی نہیں نکلتے، ان کے یہاں بھی تصوف، اس کا نام عربی میں ہے رہبانیت۔ اور یہ جو بدھسٹ ہیں ان کے یہاں تو سب سے زیادہ ہیں، ہزاروں مرد اور عورتیں پھنگی ہیں، ان کا لباس بھی الگ ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، اور ان کے پھگواڑے جو ہیں اس کے اندر وہ رہتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پیسہ کھانا جمع کرتے ہیں، پھر اکٹھا کرتے ہیں، پھر تقسیم ہوتا ہے، پھر سب کھاتے ہیں، یہ سب ان کا تصوف ہے۔ ان کو دنیا سے کچھ نہیں لینا، نہ مرد شادی کر سکتا ہے نہ عورت شادی کر سکتی، تو تصوف ہر دھرم میں ہے۔ تو قرون متوسطہ میں جب قرآن و حدیث کا علم کم ہو گیا تو یہ اجمی تصوف اور اسلامی تصوف میں گھس آیا، یہ اصل سمجھنے کا مضمون ہے۔ جو اجمی تصوف یعنی دوسرے یونان کے فلسفیوں میں بھی تصوف تھا، عیسائیوں میں بھی تصوف تھا، ہندوؤں میں بھی تصوف تھا، یہ سب تصوف جو ان کے یہاں تھا، یعنی بزرگ بننے کے جو طریقے تھے، اس میں جو باتیں تھیں وہ اسلامی تصوف میں گھس آئی۔ پھر جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے سنت اور بدعت کو نکھارا،
یہ سنت ہے قرآن و حدیث سے مطابق، اس کو پکڑو مضبوط، یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑو۔ اس سلسلے میں حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے اپنے پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کے خیالات کو بھی رد کر دیا۔ یہ کہا ہم نے طریقت میں ان سے بیعت کی ہے، شریعت میں بیعت نہیں کی، شریعت یہ قرآن و سنت ہے۔ تو جب یہاں سے دیوبند نے سنت اور بدعت کو نکھارا تو تصوف میں جو بدعات تھی ان کو سب کو ختم کیا۔ دیوبندی تصوف میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ قرون متوسطہ میں جو دوسرے ریلیجنوں سے بزرگ بننے کی باتیں اور طریقے جو اسلامی تصوف میں گھس آئے تھے، ہمارے بزرگوں نے سب کو نکال کر باہر کیا۔ دیوبندی تصوف میں وہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں۔ مثلا ہندوؤں کے طریقہ ہے کہ بیٹھنا کبھی نہیں ہے۔ دیوبند میں اور سہارنپور میں مجھے ایک سادھو ملا، وہ 30 سال سے بیٹھا نہیں تھا۔ مدرسے کے قریب میں ایک نہر ہے، وہاں ایک مندر ہے، وہاں وہ رہتا تھا، تو ہم لوگ ٹہلنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، تو اس سے ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ وہ 30 سال سے بیٹھا نہیں ہے۔ تو میں نے ہم نے ان سے پوچھا بھی تم سوتے کیسے ہو؟ تو وہ لے گیا اپنے کمرے میں، 2 رسیاں اس نے باندھ رکھی، ایک رسی یہاں باندھ لی، ایک یہاں باندھ لی، کھڑا ہے سو رہا۔ اسے کمرے میں لے جا کے دکھلائی، موٹے موٹے 2 رسے باندھ رکھے، اس میں کھڑا ہو گیا، ایک یہاں پہن لیا، ایک یہاں پہن لیا، باندھ لیا، کھڑا کھڑا سو رہا۔ 30 سال سے بیٹھا نہیں۔ ہمارے یہاں تصوف میں ایک صلاۃ معکوس ہے، سر کے بل کھڑے رہو، ٹانگیں اوپر اور نماز پڑھو۔ پتہ نہیں کیسے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ ہندوؤں جیسی تو بات ہے، صلاۃ معکوس اس کا نام ہے، سر کے بل کھڑے رہو، ٹانگیں اوپر کرو، نماز پڑھو۔ یہ سب غیروں کے تصوف میں سے ہمارے تصوف میں یہ باتیں آئی تھی۔ اسی طرح سے تصور شیخ میں ذکر کرنے بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور میرے دماغ میں کیا ہے؟ میرا پیر۔ ارے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا تصور کرنے، پیر کا تصور کیوں کر رہا؟ تصور شیخ یہ تصوف میں آیا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو تو دماغ میں پیر کا تصور ہونا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یوں یہ پیر خدا بنے ہیں، اور پیروں کو جو مرید سجدے کرنے لگے ہیں وہی تصور شیخ کا نتیجہ ہے۔ جب دماغ میں پیر کا تصور کر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو گے تو پیر تصور خدا بنے گا، اس کو سجدے بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ اگر اس طرح کی جو چیز، اسی طرح سے کبھی آج عشاء کے بعد یا کبھی سمجھاؤں گا، الدین یسرن کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا دین پر عمل کر سکو کرو، دین آسان ہے، ہر حکم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ غلط ہے، دین یسرن کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور دوسری طرف لوگ کیا کہتے ہیں، اتنے بھاری بھاری ریاضتیں، مشہور مشقت عبادتیں اپنے لئے لازم کرتے ہیں، روزانہ 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرنا ہے، رات بھر نفلیں پڑھنی ہے، 1,00,000 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ یہ جو بھاری ریاضتیں ہیں یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، بخاری کے حدیث میں اس کی ممانعت ہے، مگر یہ صوفیہ نے اس کو سب کو اپنے لئے لازم کیا۔ دیوبند نے ان سب کو بھی ختم کیا، اعتدال کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، بھاری ریاضتیں مت لو۔ بہرحال دیوبند میں جو تصوف ہے وہ قرون اولیٰ کا، حضور، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں جو چیزیں قرآن و سنت کے مطابق تھی، دیوبندی تصوف میں بس وہی چیزیں باقی ہیں۔ بیچ کے جو سینچریز، قرون ہیں، صدیاں ہیں، ان میں اجمی تصوف سے جو باتیں آئی تھی وہ ساری باتیں دیوبندی تصوف میں داخل شامل نہیں ہیں۔
تو لفظ تو وہی ہے، لیکن اس لفظ کو پیچھے لے گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ جو دیوبند کا اسوہ ہیں، انہوں نے حجت اللہ میں، پوری حجت اللہ میں لفظ تصوف استعمال ہی نہیں کیا، نہ صوفی نہ تصوف۔ انہوں نے لفظ ابواب الاحسان، وہ قرآن و حدیث میں جو لفظ آیا تھا ابواب الاحسان، استعمال کیا۔ ایک قصہ مجھے یاد آیا، یہاں ٹورنٹو میں مس آغا میں ایک مولانا تھے وسیع اختر، اور وہ مولانا نہیں تھے، بڑے آدمی تھے، سیاسی آدمی تھے، پاکستان میں منسٹر بھی رہے ہیں، پھر منسٹری کر کے فارغ ہوئے، ان کا لڑکا یہاں رہتا تھا، پھر یہاں چلے آئے تھے، ابھی انتقال ہو گیا نہیں ہے۔ تو جب میں نے حجت اللہ کی شرح لکھی رحمت اللہ الواسعہ اردو میں، تو میرا ان سے کوئی تعارف جان پہچان نہیں تھی، میں نے وہ شرح کی پہلی جلد حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپو دروی کو میں نے بھیجی، میرے بہت پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے وہ جلد اول ان کو دی، کیونکہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم کے بڑے متخصص تھے، اور حجت اللہ پروفیسروں کو یہاں پڑھاتے تھے، ٹورنٹو میں پروفیسروں کو حجت اللہ پڑھاتے تھے۔ تو مولانا نے جلد اول ان کو دی۔ خیر اس کے بعد پھر مجھے تعارف ہوا، تو پھر میں اگلی جو جلدیں سب چھپتی رہی تو بیچتا رہا ان کے بعد۔ وہ ہر جلد کا مطالعہ کرتے تھے پورا مکمل۔ چوتھی جلد جب میں نے پھر میں جب یہاں ٹورنٹو آتا تھا، میں ان سے ملنے جاتا تھا، وہ بوڑھے آدمی تھے، میں خود ان سے ملنے جاتا تھا۔ تو جب چوتھی جلد میں ابواب الاحسان کی شرح آئی اور میں نے وہ جلد بھیجی، وہ مودودی تھے، پکے جماعت اسلامی کے آدمی تھے، اور ندوہ کے پڑھے ہوئے تھے، دیوبند کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ندوی تھے، وسیع اختر ندوی نام لکھتے تھے۔ تو میں چوتھی جلد جس میں ابواب الاحسان آئے وہ میں نے بھیجی، انہوں نے مطالعہ کیا۔ پھر رمضان میں آیا تو میں ملنے کے لیے گیا، تو مجھ سے کہنے لگے شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے جتنا تصوف بیان کیا ہے اتنا تصوف تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ جملہ انہوں نے کہا کہ اتنا تصوف تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ جماعت اسلامی والے تصوف کو نہیں مانتے، یہ سلفی غیر مقلد بھی تصوف کو نہیں مانتے۔ یہ جماعت اسلام والی کہتے ہیں یہ چنیا بیگم ہے۔ چنیا بیگم اردو میں کہتے ہیں افیم کو چنیا بیگم کہتے ہیں، تو وہ تصوف کو چنیا بیگم نام رکھتے، وہ نہیں مانتے۔ لیکن مولانا وسیع اختر نے کہا کہ جتنا تصوف شاہ صاحب نے بیان کیا ہے ابواب الاحسان میں، اتنا تو ماننا ہی پڑے گا۔ بس دیوبندی تصوف اتنا ہی ہے۔ جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں اور قرآن و سنت سے اس کا غلط ہونا سمجھ میں آتا ہے، دیوبندی تصوف میں وہ سب چیزیں نکال دی۔ وہ ایک کمی رہ گئی ہے کہ اب جو ہم قصے پڑھتے ہیں یہ قرون متوسطہ کے بزرگوں کی حکایتیں اور کہانیاں پڑھتے ہیں، حالانکہ جب وہ قرون متوسطہ کے تصوف کو کھنگال کر کے اس میں سے صحیح لے لیا، تو یہ جو قصے کہانیاں حکایتیں قرون متوسطہ کی ہیں ان کو بھی لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے تھا، مگر یہ حکایتیں چلتی ہیں۔ وہ دیوبندی تصوف کا جز نہیں ہے، مگر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دیوبندیوں کے یہاں یہی حکایتیں تصوف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔